حیدر کو امی ابو نے بہت لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا تھا۔ 10ویں تک تو ٹھیک رہا، مگر کالج جاتے ہی اس کے انداز کچھ اور ہو گئے۔ چال بھی بدل گئی، اس کی پڑھائی سے دلچسپی جاتی رہی۔ حیدر کے انداز دیکھ کر میں امی سے کہتی کہ اس کو سنبھالیے، اپنے بیٹے پر نظر رکھیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ لیکن امی تو جیسے اس کے پیار میں ہوش کھو چکی تھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ تم اب اپنے گھر بار کی ہو چکی ہو، بس اپنے گھر کے بارے سوچا کرو، ہم اپنے معاملات خود سلجھائیں گے۔ والدہ کی ایسی باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ سوچا تھا حیدر پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے گا تو والدین کو سکون ملے گا اور ان کا بڑھاپا آرام و سکون سے گزرے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، اور وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کالج میں حیدر کو کچھ ایسے لڑکے مل گئے جنہوں نے اسے پہلے سگریٹ اور پھر تاش کھیلنے پر لگا دیا۔ وہ اپنی خاندانی ڈگر سے ہٹ کر ان کی ڈگر پر چلنے لگا، والد صاحب سے کتابیں خریدنے اور کبھی کالج کے فنکشن کے لیے پیسے مانگتا، کبھی کہتا کہ گیم ٹیم کے لیے فنڈ جمع کرنا ہے وغیرہ۔ غرض اس قسم کے بہانے بنا کر پیسے لے جاتا اور دوستوں پر خرچ کر دیتا۔ والد صاحب کے ایک دوست پولیس میں تھے، وہ حیدر کو شکل و صورت سے پہچانتے تھے کہ یہ آصف کا بیٹا ہے۔ جن دنوں حیدر نامی میں آیا، اس نے کلاس میں پوزیشن لی تھی، اسی کلاس میں اس پولیس افسر کا بیٹا بھی پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے والد کے یہ دوست اپنے بیٹے کے ساتھ ابو کو مبارکباد دینے ہمارے گھر بھی آئے تھے۔ اس دوست کا نام امجد تھا۔ ایک دن امجد صاحب ابو کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے تم کو ایک بات بتانی ہے، یہ بات تمہارے گوش گزار کرتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت ہے، اگر تمہیں نہ بتایا تو تمہارے ساتھ دوستی نہیں دشمنی ہوگی۔ والد نے کہا، بتاؤ امجد کیا بات ہے؟ مجھ میں ہر بات سننے کا حوصلہ ہے۔ تب وہ یوں گویا ہوئے، کل میں اپنی ٹیم کے ہمراہ گشت پر نکلا ہوا تھا، تبھی کسی کی مخبری پر ہم نے ایک جگہ چھاپا مارا، وہاں کچھ اوباش قسم کے لڑکے تاش کھیل رہے تھے، دوسرے معنی میں جوئے کی بازی لگائی ہوئی تھی، ہم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ دیکھا تو ان میں حیدر بھی تھا، چونکہ میں حیدر کو جانتا تھا لہٰذا اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ ان لڑکوں کو تو ہم نے حوالات میں بند کر دیا، مگر تمہارے بیٹے کو میں نے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ جانتا ہوں کہ یہ کالج میں پڑھتا ہے، اگر حوالات میں ایک بار چلا گیا تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، بس تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کرنے آیا ہوں، اپنے لڑکے کو سنبھال لو اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ دوست کی بات سن کر ابو کی سیٹی گم ہو گئی۔ جب حیدر شام کو گھر آیا تو انہوں نے پوچھا، تم کہاں تھے اور اتنی دیر سے گھر کیوں آئے ہو؟ میں کالج گیا تھا ابو، دیر اس وجہ سے ہو گئی کہ چھٹی کے بعد ایک کلاس فیلو کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ وہ سخت بیمار ہے۔ میں جان چکا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری سرگرمیوں کا مجھے علم ہو گیا ہے، لہٰذا آج سے تمہارا جیب خرچ بند، دیکھتا ہوں تمہارا کیا کرنا ہے۔ اگلے دن انہوں نے مجھے بلوا لیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ میکے گئی تو انہوں نے کہا، بیٹی تم نے صحیح کہا تھا، واقعی حیدر ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اب اگر اس کالج اس کا جانا بند کر دوں تو یہ اور نکما اور نکارا ہو جائے گا۔ میرے جیون ساتھی نے کہا، تایا آپ حیدر کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اپنے شہر کے کالج میں اس کا داخلہ کرا دیں گے۔ چھوٹے شہر میں سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اگر وہاں اس نے کوئی گڑبڑ کی تو خود اس کے اساتذہ ہمیں آگاہ کر دیں گے۔ میرے اور میرے شوہر کے کہنے پر ابو نے حیدر کو ہمارے ساتھ بھیج دیا اور ہم نے اپنے شہر میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہاں بھی اس نے کالج جانے کی بجائے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا وقت سیر سپاٹے میں ضائع کرنے لگا، یہاں تک کہ امتحان نزدیک آ گیا تو اس کے استاد نے سمجھایا کہ حیدر تم خود کو سنبھال لو اور پڑھائی کی طرف دھیان دو، ورنہ امتحان پاس نہ کر سکو گے۔ اس نے پھر بھی پڑھائی کو سنجیدگی سے نہ لیا تو استاد ہمارے گھر آئے اور میرے سسر سے شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا پڑھائی میں سنجیدہ نہیں ہے، اکثر غیر حاضر رہتا ہے، امتحان سر پر ہے۔
اس کی نگرانی کریں۔ یعنی میرے سسر صاحب نے حیدر سے کہا کہ تم اگر دل لگا کر پڑھو گے تو میں تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کر لوں گا، اس طرح تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ بتاتی چلوں کہ چاچا جان اپنی بیٹی سارہ کی شادی حیدر سے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ چاچا جان یعنی ہمارے سسر صاحب کافی دولت مند تھے، جبکہ میرے شوہر سرکاری ملازم تھے اور انہیں اپنے والد کے بسوں والے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چاچا چاہتے تھے کہ ان کا داماد ان کا بھتیجا ہو جو ان کا کاروبار سنبھال سکے۔ ان کا خیال تھا کہ بے شک وہ صرف 12ویں پاس ہو مگر کاروبار کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو۔ حیدر جلد از جلد امیر بننا چاہتا تھا۔ اس نے چاچا سے وعدہ کر لیا کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی لے گا اور اچھے نمبر لے کر دکھائے گا۔ FA کے امتحان ہو گئے۔ انہی دنوں چاچوں کو بیرون ملک جانا پڑ گیا۔ حیدر سے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہوں، تب تک تم میرا کاروبار دیکھو کیونکہ ان دنوں تمہاری بھی چھٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے چاچا جان، آپ بے فکر ہو کر جائیے، میں آپ کی بسیں سنبھال لوں گا۔ چاچا جان بیرونی ملک چلے گئے اور حیدر نے ان کی گاڑیوں کا چارج لے لیا۔ ایک روز ایک کنڈکٹر نے اس سے کہا، حیدر صاحب دن کو آپ فارغ ہوتے ہیں تو ایک گاڑی کے ساتھ آپ بھی آ جایا کریں تاکہ اگر ہم میں سے کوئی چھٹی جانا چاہے تو اس کی جگہ پر آپ گاڑی کو سنبھال لیں اور ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے روز ایک بس کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ ابھی پہلا ہی ہفتہ ہوا تھا کہ گاڑی میں ایک خوبصورت لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا جو روز مقررہ وقت پر بس میں سوار ہوتی تھی۔ یہ اس سے کرایہ لینے کے بہانے مخاطب ہوتا تو وہ نقاب اٹھاتی، پرس کھولتی، کرایہ دے کر پھر نقاب گرا لیتی۔ اس کی ایک جھلک نے حیدر کو اس کا دیوانہ کر دیا۔ غرض اب حیدر کو چاچا کی بس کے ساتھ روزانہ جانے کا انتظار رہنے لگا۔ اس انتظار میں اکثر رات کو اسے نیند نہ آتی، کروٹیں بدلتا رہتا کہ کب صبح ہو اور کب وہ بس میں سوار ہو اور وہ اس کی ایک جھلک دیکھ پائے۔ چند دن یوں ہی چلتا رہا۔ اب حیدر کو جستجو لگی کہ یہ کون ہے اور کہاں جاتی ہے۔ اگلے روز اس کے ساتھ اسکول کی 2 بچیاں بھی بس میں سوار ہوئیں جنہوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ جب یہ بچیاں ایک دوسرے سیٹ پر بیٹھ گئیں تو حیدر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہماری ٹیچر ہیں جو کہ ہمارے اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ حیدر کا قرار تو جاتا رہا تھا مگر اب صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ اس روز وہ بھی ٹیچر کے ہمراہ ہی بس سے اتر گیا۔ اس ٹیچر کا نام شاہین تھا۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد وہ ایک سرکاری اسکول میں داخل ہو گئی اور یہ اسکول کے نزدیک ایک پارک میں بیٹھ گیا اور چھٹی تک وہیں بیٹھا رہا۔ چھٹی کے بعد جب شاہین اسکول سے باہر آئی تو وہ اس کے پیچھے چلنے لگا اور جب واپسی کے لیے وہ بس پر سوار ہوئی تو وہ بھی اس بس میں سوار ہو گیا اور کرایہ لینے کے لیے اس سے مخاطب ہوا۔ جب وہ پرس سے رقم نکال کر کرایہ دینے لگی تو حیدر نے یہ کہہ کر نہ لیا کہ رہنے دیں، آپ تو ہماری روز کی سواری ہیں، آج کا کرایہ معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگی کیوں مسٹر؟ تم بس کے کنڈکٹر ہو یا مالک جو کرایہ معاف کر رہے ہو؟ میں بس کا مالک ہوں اور گاڑی کی نگرانی کے لیے اپنی بس کے ساتھ چلتا ہوں۔ اسے یقین نہ آیا تو حیدر نے کہا کہ بے شک ڈرائیور سے پوچھ لینا کہ بس کا مالک کون ہے، وہ تمہیں بتا دے گا، یا پھر اس آدمی سے پوچھ لو۔ اس نے اصل کنڈکٹر کی طرف اشارہ کیا جو بس کے پچھلے حصے میں بیٹھی سواریوں سے کرایہ وصول کر رہا تھا۔ حیدر کے لباس اور لب و لہجے کے انداز سے شاہین کو یقین ہو گیا کہ حیدر صحیح کہہ رہا ہے۔ اب وہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی اور جب وہ کرایہ لینے کے بہانے اس کے پاس آتا، کرایہ کے ساتھ کاغذ کا ایک چھوٹا پرزہ بھی اسے پکڑا دیتی جس پر کچھ لکھا ہوتا، مثلاً یہ کہ دن کے وقت آپ کو دیکھ کر سکون آ جاتا ہے مگر پھر رات بھر انتظار رہتا ہے کہ کب صبح ہوگی کہ آپ کو دیکھوں۔ اسی قسم کی کیفیت حیدر کو بھی تھی۔ ایک روز جب وہ اپنے اسٹاپ پر اترنے لگی تو اس نے حیدر سے کہا آپ بھی اتر جائیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حیدر سمجھا کہ اس کا نصیب کھل گیا ہے، اسی دن کا تو اسے انتظار تھا۔ بہرحال اس نے شاہین کے حکم کی تعمیل کی اور اس کے ساتھ اتر گیا۔ وہ سکول جانے کی بجائے پارک میں چلی گئی
اور میرے بھائی بھی اس کے پیچھے پارک میں چلے گئے۔ دونوں ایک بینچ پر جا بیٹھے۔ تب لڑکی گویا ہوئی، کب سے نوٹ کر رہی تھی آپ میرے پیچھے آتے ہیں، اس طرح کسی روز ضرور میری رسوائی ہو جائے گی اور میں ملازمت سے بھی جاؤں گی۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو میرے گھر رشتہ بھجوائیں اور عزت کے ساتھ مجھے حاصل کر لیں۔ میں آپ کے گھر والوں کا انتظار کروں گی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگی تو حیدر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب تک میرے گھر والے راضی ہوتے ہیں تم مجھے 1-2 بار اسی طرح اسی پارک میں ملنا، تاکہ جو بات کہنی ہو تمہیں کہہ سکوں۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر لڑکی نے حیدر کو پارک میں چھوڑا اور اکیلی وہاں سے نکل کر اسکول کی راہ لی۔ اس کے بعد یہ دونوں پھر پارک میں تو نہ ملے، مگر جو کہنا ہوتا وہ پرچے پر لکھ کر اسی وقت ایک دوسرے کو دے دیتے جب حیدر کرایہ لینے آتا۔ اب چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور چاچا جان بھی واپس آنے کو تھے۔ ادھر شاہین انتظار کر رہی تھی کہ کب حیدر اپنے گھر والوں سے شادی کی بات کرے گا۔ حیدر نے مجھ سے کہا، مگر میں نے صاف منع کر دیا کہ چاچا جان کی مرضی کے بغیر کیوں کر میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں۔ پھر ہمارے والدین کب راضی ہوتے، وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ سارا ان کی بہو بن جائے تاکہ ان کا بیٹا چاچا کے کاروبار کو آگے چلائے۔ ابھی معاملہ ادھورا تھا کہ شاہین نے حیدر کو 2 گھڑی پارک میں بلا کر کہا کہ تم بہت دیر کر رہے ہو، ابھی تک اپنے والدین کو نہیں بھیجا، جبکہ میرے رشتے کے گھر میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں چلی جاؤں اور پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ یہ تیر نشانے پر لگا۔ حیدر گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ اس نے ساری بات مجھے بتائی۔ میں نے اپنے بھائی کو انتہائی پریشان دیکھ کر کہا، اچھا تم مجھے پہلے اس لڑکی سے ملواؤ، میں دیکھوں وہ کیسی ہے، اس کا گھر اور گھر والے کیسے ہیں، پھر میں امی اور ابو کو راضی کرتی ہوں اور تمہاری شاہین سے شادی کی کوئی راہ نکالتی ہوں۔ اسی دوران چاچا جان بیرون ملک سے لوٹ آئے اور انہوں نے اپنی بسیں خود سنبھال لی تاکہ حیدر کالج جانا شروع کر دے، لیکن وہ کالج نہ گیا بلکہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں امی ابو سے بات کروں۔ میں میکے گئی، بڑی مشکل سے امی ابو کو راضی کیا، پھر میں اور امی شاہین کے گھر گئے اور اس کی ماں سے رشتے کی بات کی۔ وہ بولی مجھے کوئی اعتراض نہیں، شاہین کی شادی ہم اس کی مرضی سے ہی کریں گے، میں شوہر سے بات کر لوں، آپ 15 روز بعد آئیے گا۔ 15 روز بعد ہم نے حیدر کے ساتھ دوبارہ ان کے گھر جانا تھا، مگر اس نے مجھے کہا کہ اب وہاں رشتے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، میں شادی چاچا کی بیٹی سارا سے ہی کروں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ہر حال میں شاہین سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر اتنی جلد ارادہ بدلنا تھا تو مجھے اور امی جان کو کیوں ان کے گھر لے کر گئے؟ اب اس کے ماں باپ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ ہمیں فراڈی سمجھیں گے۔ وہ بولا، تو آپ امی کے ساتھ ضرور جائیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، اگر وہ لوگ رشتہ دے دیں تو پھر میں سارا سے شادی نہیں کروں گا۔ سارا میری نند اور چاچا زاد بھی تھی، مگر اس کی عادتیں ایسی تھیں کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے اکلوتے بھائی کے پلے باندھی جائے۔ میں نے ہمت کی اور امی کو لے کر دوبارہ شاہین کے گھر چلی گئی تاکہ آخری جواب لے لوں۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے انہوں نے سیدھے منہ بات نہ کی۔ شاہین نے کہا، میں نے آپ کے بھائی کو جواب بتا دیا تھا، پھر انہوں نے کیوں آپ کو دوبارہ یہاں بھیجا ہے؟ ہم آپ کیا امی جان کی زبانی آخری جواب سننا چاہتے ہیں؟ حیدر نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، شاید وہ آپ لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ورنہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ رشتہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اب تمہیں کیوں یہ رشتہ قبول نہیں ہے، جبکہ پہلے تم نے اسے رشتہ لانے کے لیے کہا تھا؟ اسی لیے قبول نہیں ہے کہ پہلے اس نے کہا تھا وہ بسوں کا مالک ہے، مگر اب معلوم ہوا ہے کہ بسوں کا مالک وہ نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ تو محض چند دن کے لیے نگرانی کر رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے ہم سے کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ میں نے کہا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ بسوں کا مالک ہے یا نہیں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا، اسی وجہ سے شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ کیا مالک سے ملازم ہو جانے کی وجہ سے پیار ختم ہو جاتا ہے؟ کہنے لگی، کچھ لوگ زمین پر رہ کر آسمان کو چھونا چاہتے ہیں، جو ایک ناممکن امر ہے۔ زمین کی ذروں کو زمین پر ہی رہنا زیب دیتا ہے،
ہوا میں اڑ کر انہیں دوبارہ گرنا تو زمین پر ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اس سے شادی نہیں کر سکتی کہ وہ مالک نہیں ملازم ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری بات چیت ایک امیر گھرانے کے لڑکے سے پکی ہو گئی ہے، لہٰذا دوبارہ آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس لڑکی کے یہ الفاظ سن کر میرے دل پر بڑی بری چوٹ لگی۔ امی کے تو آنسو نکل آئے۔ ہم بہت بھاری دل سے اس کے گھر سے نکلے، سوچا بھی نہ تھا کہ دولت کے بیچاری یہ لوگ اتنی گری سوچ کے ہوں گے۔ کاش ہم دوبارہ یہاں نہ آتے، میں نے کہا تو امی بولی، اچھا ہوا بیٹی کہ ہم یہاں آئے، کم از کم ان کی اصلیت تو کھلی۔ اگر میرے بیٹے کا یہاں رشتہ ہو جاتا اور بعد میں یہ لوگ اپنا رنگ دکھاتے تو ہم کیا کرتے؟ میری بھائی کی شادی سارا سے ہو گئی۔ وہ جتنی بھی کاہل اور بد زبان تھی پھر بھی ان کی نبھ گئی اور گھر کی عزت گھر میں ہی رہی۔ چاچا جان نے حیدر کو بہت سپورٹ کیا اور اپنی بہن کا گھر بسا رہنے کی خاطر میرے شوہر نے بھی اپنے والد کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے میرے بھائی کی اب 8 بسیں چلتی ہیں۔ وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک ہے۔ اس کا مستقبل ہی نہیں بنا، میرے والدین کے دن بھی پھر گئے۔ اب جب حیدر ماضی کو یاد کرتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کہتا ہے ایک جھلک دیکھ کر مر مٹنے کی کوئی تک نہیں تھی۔ ایسے عشق سے میری توبہ جو ایک نظر میں ہو جاتا ہے۔